سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور نہ پیروی کرو اس چیز کی جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ آپ لفظوں سے اس کا صاف مطلب سمجھ رہے ہوں گے۔ اس آیت کے جہاں اور کئی ایک معنی بیان کیے جا سکتے ہیں، ان میں سے سب سے ایک اہم معنی یہ ہے کہ اللہ کریم نے لوگوں کو جھوٹی گواہی سے منع کیا ہے۔ کبھی بھی ایسی گواہی نہ دینا جس کے بارے میں نہ تمہاری آنکھوں نے سنا ہو نہ تمہارے کانوں نے دیکھا ہو، کیونکہ آیت کے اندر اللہ کریم نے دو جملے جوڑ کر جو ارشاد فرمائے، اس کا ایک بڑا خاص مطلب نکلتا ہے۔ پہلے فرمایا اس بات کے پیچھے نہ پڑنا، اس بات کے پیچھے نہ لگ جانا جس کا تمہیں علم ہی نہ ہو، جس کا تمہیں پتہ ہی نہ ہو۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ اب اگر اس میں آیت کا مطلب جھوٹی گواہی لیا جائے تو یہ تو بالکل واضح ہے، آیت کے دونوں جملوں سے یہ بات پوری طرح سے سمجھ آتی ہے، کیونکہ جب کوئی شخص گواہی دے رہا ہوتا ہے، وہ بھلا کسی گلی کی نکڑ پہ کھڑے ہو کر گواہی دے رہا ہو، بھرے بازار میں گواہی دے رہا ہو، وہ کسی کچہری میں گواہی دے رہا ہو، وہ کسی بیٹھک میں گواہی دے رہا ہو، وہ کسی پریوں میں کسی پنچایت میں گواہی دے رہا ہو، وہ بھلا کمرائے عدالت میں گواہی دے رہا ہو، تو اس کے لفظ یہی ہوتے ہیں، میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میرے کانوں نے سنا ہے۔ اور اگر وہ شخص جھوٹا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کانوں کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے، وہ آنکھوں کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے، نہ کانوں نے سنا نہ آنکھوں نے دیکھا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے کانوں نے سنا، آنکھوں نے دیکھا۔ اچھا، یہ وہ کس سے کہتا ہے؟ زبان سے کہتا ہے نا، زبان سے کہتا ہے کہ کانوں نے سنا ہے، آنکھوں نے دیکھا ہے، کہتا زبان سے ہے۔ تو قیامت کے دن سوال بھی زبان سے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بولی تو زبان تھی، جھوٹ تو زبان نے بولا نا۔ لیکن اللہ کریم نے عجیب بات ارشاد فرمائی، وہ رب فرماتا ہے سوال زبان سے نہیں ہوگا، سوال آنکھوں سے ہوگا، سوال کانوں سے ہوگا، سوال دل سے ہوگا، کیونکہ یہ جھوٹ کی نسبت ان کی طرف کی گئی تھی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے میں پھر تمہاری زبان سے نہیں پوچھوں گا، تمہارے کانوں سے پوچھوں گا، ہاں بھائی بتاؤ تم نے سنا تھا، آنکھوں بتاؤ دیکھا تھا تم نے۔ زبان تو جھوٹ بول سکتی ہے، کیا کان بھی جھوٹ بول دیں گے؟ کیا آنکھیں بھی جھوٹ بول دے گی؟ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں زبان بھی جھوٹ بولے گی، زبان کہہ دے گی کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا۔ قیامت کے دن بھی انسان اپنے جھوٹ کا اعتراف کرنے کی بجائے کہہ دے گا کہ میں نے سچ بولا تھا، حالانکہ اس نے بولا جھوٹ ہوگا، کہہ دے گا کہ میں نے سچ بولا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اس زبان کو تو ہم چپ کرا دیں گے مہر لگا کر، الیوم نختم علی افواہہم، ان کی زبانوں پر ہم کیا لگا دیں گے؟ بولیے مہر، زبان نہیں بولے گی۔ ویسے اگر جنرل لائف کی بات کی جائے، ایک عام زندگی کی بات کی جائے، روٹین لائف کی، تو اس میں کان بولتے تو نہیں ہیں، آنکھیں بولتی تو نہیں ہیں، دل بولتا تو نہیں ہے، بولتی تو زبان ہی ہے۔ لیکن کیا عجیب دربار ہوگا اللہ کریم کا، کیا عجیب کچہری ہوگی اللہ رب العالمین کی، کیا اس رب ذوالجلال کی عظیم عدالت ہوگی کہ جس کے اندر زبان کو کلام کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ کریم زبان کے اوپر مہر لگا دے گا، زبان گونگی ہو جائے گی، اور پھر رب
بات کرے گا کان سے۔ ڈرو اس دن سے جس دن اللہ سے باتیں کان کریں گے، اللہ سے باتیں آنکھیں کریں گی۔ آج انسان چند ٹکوں کے لیے، چند روپوں کے لیے، چند ہزار روپوں کے لیے، چند لاکھ روپوں کے لیے وہ جھوٹ اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہے، اور ذرا برابر اس کو ڈر نہیں لگتا کہ میں نے اس رب کے حضور بھی پیش ہونا ہے۔ اور آپ یقین جانیے، جن لوگوں کو اس پیشی کا خیال ہوتا ہے، اس پیشی کا یقین ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جن لوگوں کو یقین ہوتا ہے، وہ گناہ کرتے بھی نہیں ہیں۔ انہیں گناہ سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو حرام کام بتائے، صحابہ کرام کو، کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچو، اس سے بچو، قتل سے بچو، جھوٹ سے بچو، زنا سے بچو، اور دیگر جرائم اور گناہ کے کام رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بیان فرما رہے تھے، تو راوی بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹی گواہی سے صحابہ کرام کو روکا، منع کیا، اپنی امت کو تعلیم دی کہ تم جھوٹی گواہی سے بچنا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جو ہی جھوٹی گواہی کی بات آئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک چھوڑ دی۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی اہم بات ہوتی ہے تو پھر ٹیک چھوڑ کر بات کی جاتی ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک چھوڑ کر 3 بار ارشاد فرمایا، بچنا جھوٹی گواہی سے، بچنا جھوٹی گواہی سے، بچنا جھوٹی گواہی سے۔ 3 بار یہ بات ٹیک چھوڑ کر ارشاد فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی بڑا ہی بہت بڑا جرم ہے، یہ کوئی بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بھیانک ہے کہ یہ گناہوں کی ماں ہے، گناہوں کی جڑ ہے، ساری خرابیوں کا مرکز جھوٹی گواہی ہے۔ کیونکہ جب کسی مجرم کے لیے قید بھی نہ ہو، سزا بھی نہ ہو، اور مجرم کو باعزت بری کر دیا جائے جھوٹی گواہی کے ذریعے، جب گواہی جھوٹی ہے تو مجرم کیا ہو جائے گا؟ بولیے، بری ہو جائے گا، مجرم کو رہائی مل جائے گی، مجرم کو اس کے جرم کی سزا نہیں ملے گی، بچ جائے گا وہ اپنی سزا سے، جرمانے سے بچ جائے گا، سزا سے بچ جائے گا، قید سے بچ جائے گا، پھانسی سے بچ جائے گا۔ کس وجہ سے؟ بولیے، جھوٹی گواہی کی وجہ سے۔ جب بچ جائے گا، باہر نکلے گا اور لوگوں کو بتائے گا جا کر، میں تو جی بچ کے آ گیا ہوں، باعزت بری ہو گیا ہوں۔ لوگ اس سے پوچھیں گے تو نے تو جرم کیا تھا، تو کیسے بچ گیا؟ وہ کہے گا، لو آج کل تے گواہ بڑے سستے مل جاندے، 4 روپے لاؤ تے گواہی جیوا جی مرضی گواہی دوا لو۔ گواہی دوانا کیڑا اوکھا کام ہے؟ عدالتوں کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں، کچہریوں کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کو ان کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹے گواہ ہیں، ان کو 4 روپے دو اور ان کو خرید لو، جو کہلوانا ہے کہلوا دو ان سے، یہ کہہ دیں گے، اور بڑی مہارت سے کہیں گے، بڑی صفائی سے کہیں گے، بڑی عمدگی سے، بڑے طریقے سے جھوٹ بولیں گے، کیونکہ ان کی جھوٹ بولنے کے اندر مہارت ہوتی ہے۔ جھوٹ اتنی صفائی سے بولیں گے کہ ان کے بارے میں جج کو بھی شک تک نہیں ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اتنی صفائی سے وہ جھوٹ بولیں گے۔ اور اوپر جو ہمارے اچھے وکیلوں کو چھوڑ کر، مخلص سچے وکیلوں کو چھوڑ کر، جو عام وکیل ہیں جن کا پیشہ ہی جھوٹ کو پروموٹ کرنا ہے، بے حیائی کی وکالت کرنا ہے، جھوٹ کی وکالت کرنا ہے، وہ پھر جھوٹوں کو، جھوٹے گواہوں کو باقاعدہ بیان تیار کر کے دیتے ہیں، رٹواتے ہیں ان کو بیان کہ آپ نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کر کس طریقے سے بیان دینا ہے، کیا تاریخ بتانی ہے، کیا جگہ بتانی ہے، اگر جج یہ کویسچن پوچھے تو آپ نے یہ آنسر دینا ہے، یہ آنسر دینا ہے۔ تو اس سے آگے پھر جب مجرم بچ کے آ جائے گا جیل سے، قید سے، اس کو سزا نہیں ملے گی، تو وہ آ کر تشہیر کرے گا اور آ کر لوگوں کو بتائے گا کہ میں تو بچ کے آ گیا ہوں، اور یوں پھر اور لوگوں کو بھی گناہ کرنے کی شہ ملے گی، اور لوگ بھی ہوشیار ہو جائیں، اور لوگ بھی گناہ کی طرف آمادہ ہو جائیں گے، جرائم کی ریشو بڑھ جائے گی، معاشرے کے اندر چوری پھیلے گی، زنا پھیلے گا، شراب نوشی پھیلے گی،
جرائم کے اڈے کھل جائیں گے. کس کی وجہ سے بولیے؟ جھوٹی گواہی کی وجہ سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے جھوٹی گواہی دیتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس شخص کو جہنم کے ردغۃ الخبال کے مقام پر رکھے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے جگہ بتا دی کہ جہنم کے اندر اس کا گڑھا کون سا ہوگا، اس کو جہنم کے کس حصے میں، کس طبقے میں رکھا جائے گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک اللہ کریم اس کو عذاب دے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. زبان سچ ادا کرے گی تو اس سے کان بھی کل قیامت کے دن سچ بولیں گے. زبان سچ بولے گی تو آنکھیں بھی قیامت کے دن سچ بولیں گی. ہمارا ساتھ دیں گے، کان ہمارا ساتھ دے رہے ہوں گے، آنکھیں ہمارا ساتھ دے رہی ہوں گی. کیونکہ اگر انسان اس دنیا کے اندر جھوٹ بولے گا تو یہ کان اور آنکھیں ہماری نہیں ہوں گی، پھر ہمارے خلاف گواہی دیں گی، ہمارے حق میں گواہی نہیں دیں گی. تو جو شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ یہ سوچ لے کہ قیامت کے دن اسی کی آنکھیں ہوں گی اور اس کے خلاف گواہی دے رہی ہوں گی، اسی کے کان ہوں گے اور اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری آنکھیں، ہمارے کان ہمارے حق میں گواہی دیں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ زبان سے سچ بولنا پڑے گا. وہ بات کبھی نہ کہو جو سنی نہ ہو، وہ بات کبھی نہ کہو جو دیکھی نہ ہو. میرے اس جملے کا مطلب یہ ہے، عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے سنا ہے جی، جبکہ حقیقت میں اس نے سنا نہیں ہوتا. لوگ کہہ دیتے ہیں جی میں نے دیکھا ہے جی، اور عام طور پر لوگوں نے دیکھا نہیں ہوتا. لوگ کی گلاں کر رہے سن جی، لوگ کہہ رہے سن جی، دل چاہے کہنے والے کوئی بھی نہ ہوں. بعض اوقات ہم کسی جھوٹ کی نسبت کسی شخص کی طرف کر دیتے ہیں. مثلا او گل جی میاں صاحب کہہ رہے سن، دل چاہے میاں صاحب دے فرشتے میں پتہ کوئی نہ ہو. کیوں میاں صاحب کی خیال ہے؟ مثلا علامہ صاحب ہے گل کر رہے سن جی، تے دل جائے علامہ صاحب دے فرشتے میں پتہ کوئی نہ ہو. بعض اوقات ہم جھوٹ کسی شخص کی طرف منسوب اپنے پاس سے کر دیتے ہیں کہ فلاں یہ کہہ رہا تھا. تو کبھی بھی ہمیں کسی شخص کے بارے میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ سچ نہ ہو. سچ ہو تو بے شک ادا کریں، اور اس کے اندر بھی پھر یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی شخص کی بات کسی جگہ پر بیان کر رہے ہیں تو اس سے کوئی فساد جنم نہ لے، کوئی خرابی جنم نہ لے، کوئی بگاڑ جنم نہ لے.